الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ حیض جانتے ہیں نا؟ ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں مینسز، عربی میں اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض جب بچی کو آتا ہے تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ لڑکا جو ہے اس کو احتلام ہوتا ہے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی جو ہے جو بھی اس کو حیض آ جائے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ اب اس بلوغت کے کچھ احکام ہیں، خاص طور پر عورت کے۔ مرد کے تو بڑے آسان ہیں، جب مرد کو احتلام ہوا اس کو کہا بھئی اٹھو، اپنا یہ ایریا صاف کر لو اچھی طرح اور غسل کر لو، اس کا تو ایک دو لمحے کی بات ہے۔ لیکن عورت جو ہے وہ کم از کم اس کو یہ مینسز جو ہیں کم سے کم دن اس کے 3 دن ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 9 دن ہوتے ہیں، تو یہ اس کا پیریڈ ہوتے ہیں، ہر مہینے اس کو آتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے وجود میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ کیوں ڈالی؟ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ جس طرح کرسچن جو کہتے ہیں کہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ کھا لو، تو اسی کی وجہ سے ہم زمین پہ آئے، تو عورت کو اللہ نے یہ سزا دی، اس کو مینسز لگا دیے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی خاتون نے اپنے مرد کو خراب نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ قرآن مجید ہمارا یہی کہتا ہے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز اس لیے ڈالی ہے تاکہ وہ بچے جن سکے۔ تو یہ جو تکالیف اس کو آتی ہیں یہ ہر ایک عورت کو آتی ہے۔ عورت ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے۔ مرد کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ یہ آخر کیوں چڑچڑی ہو رہی ہے، کیوں اس کا مزاج بگڑ رہا ہے، کیوں یہ جواب دے رہی ہے، کیوں یہ بات بات پہ روتی ہے، ڈانٹ کھا رہی ہے، اور پھر جب وہ اس فیز سے نکل جاتی ہے، فریش ہوتی ہے، تو وہ سنبھالتی ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سوال کی صورت میں آپ سے کیا گیا کہ اللہ کے رسول حیض کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا قل ہوا اذی، کہہ دیجیے وہ ایک تکلیف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں یہ رکھ کے اس کو اس تکلیف سے ذرا تھوڑا سا گزارا ہے، اس لیے اس تکلیف میں یہ سب چیزیں مردوں کو پہلے پتہ ہونی چاہیے۔ ناراض نہ ہو مرد سمجھداری کا ثبوت دیں، اس موقع پہ اپنی عورت کو سنبھالیں، اس کو پیار دیں، اسے محبت کریں، اس سے نفرت نہ کریں، اسے ڈانٹیں نہ، بلکہ اس کی تکلیف میں اس کا سہارا بنیں، اس کا پورا خیال کریں۔ اس کو کوئی ضرورت ہے کھانے پینے کی خاص چیز کی تو وہ دیں، اور پھر اسی طرح وہ اگر کوئی چڑچڑی ہو رہی ہے تو اس کو ذرا حوصلہ دے۔ تو مرد کی یہ ہلکی پھلکی تسلی عورت کی اس تکلیف کو بڑی آسان کر دیتی ہے۔ تو اذا کے 2 مطلب ہیں، ایک تو تکلیف ہے جو عورت اس تکلیف سے گزرتی ہے، دوسرا اذا کا مطلب یہ گندگی ہے، یعنی یہ خون جو ہے جو نکل رہا ہے یہ ایک جسم کے اندر عورت کی گندگی ہے جو اللہ اس کو نکال کے اس کو پاک صاف کر رہا ہے۔ اچھا، یہ مینسز کے جو خون ہے نا جو اللہ نے عورت میں رکھے ہیں، مینسز کا خون، اس کی ایک فائدہ یہ ہے، جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہی ہے کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا یہ مینسز کے جو بلڈ ہے وہ رک جاتا ہے، مینسز نہیں آتے، تو بجائے نکلنے کے نا اس کا رخ رحم کی طرف ہو جاتا ہے، اور جو بچے کی گروتھ ہوتی ہے وہ سارے اسی خون سے ہوتی ہے، اسی بلڈ سے ہوتی ہے۔ یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ مینسز رکھے ہیں، اور جس عورت کو مینسز آتے ہیں پریگننٹ وہی ہوتی ہے، اور جس کو نہیں آتے وہ پریگننٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو ساری تکلیف ہے اس کو ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اذا، اور دوسرا یہ گندگی ہے۔ اور جب گندگی کی بات کی ہے تو اس سے کیا مردوں کو باور کرایا کہ بیوی شادی کی ہے، بیوی کو مینسز آ گئے ہیں تو اس گندگی سے ذرا تھوڑا سا پرے رہنا ہے، یعنی اس عالم میں اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس نہیں کرنا۔ اب 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو وہ تکلیف میں ہے، اس تکلیف میں اس کے ساتھ مرد انٹرکورس کرے
تو وہ اس کو اور تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ گندگی نکل رہی ہے، اس گندگی کے عالم میں ہی اگر مرد اس بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرے تو کراہت آتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم علیحدہ رہو عورتوں سے حیض میں، یعنی عورت کو جب حیض آ جائے تو اس سے علیحدہ رہنا ہے۔ علیحدہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے انٹرکورس نہیں کرنا، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اس کو پرے نہیں کر سکتے۔ وہ ناپاک نہیں ہو جاتی کہ اس کے ہاتھ کی لگائی ہوئی چیز یا ہاتھ میں رکھی ہوئی چیز وہ ناپاک ہو گئی، یا وہ کھانا بناتی ہے تو وہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی حیض میں تم عورت سے علیحدہ رہو، مراد یہ کہ اس سے انٹرکورس نہ کرو، بس باقی سب کچھ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اصنعوا كل شيء الا النکاح، جب عورت کو حیض ہے تو بیوی کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو سوائے انٹرکورس کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ آپ کی کسی زوجہ محترمہ کو اگر مینسز آتے تو آپ وہی فرماتے تھے کہ تم اپنا کپڑے ذرا اچھی طرح مضبوطی سے کس لو، یعنی مینسز کا خون تمہارا وہ تمہاری ٹانگوں میں ادھر ادھر نہ آ جائے، تم اپنے آپ کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے باندھ لو، پھر آپ لیٹ جاتے اس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ جوز میں اور کرسچن میں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ جوز کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاں جب عورت کو مینسز آتے تھے تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، گھر سے نکال دیتے۔ انہی کے اپنے محلے میں ایک بڑا ہال بنا ہوتا تھا، وہ عورت اس ہال میں چلی جاتی تھی، وہ مینسز کی عورتوں کا حال ہوتا تھا، وہ اس میں چلی جاتی، اور اس حال میں گندگی گندگی ہوتی تھی، وہ وہاں جا کے اپنے 4 دن 5 دن 7 دن گزارتی تھی۔ کیوں نکالتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اگر یہ گھر میں رہی تو اس کا وجود ناپاک ہے، تو کسی برتن کو ہاتھ لگائے گی وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، کھانا یہ بنائے گی تو کھانا ہم کھا نہیں سکتے، کوئی شے پکائے گی تو وہ بھی غلط ہوگی، تو اس لیے ناپاک وجود کو گھر سے نکال دیا جائے۔ یہ حالت تھی ان کی۔ اور کرسچن نے کیا کیا؟ انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا مینسز آتے ہیں نہ آئیں، عورت سے تعلق رکھو۔ وہ مینسز کی حالت میں بھی عورت سے تعلق رکھتے۔ تو اسلام نے یہ درمیانہ ایک نقطہ نظر دیا ہے کہ عورت عورت ہے، انسان ہے، اس کو انسان سمجھ کے اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہلکی پھلکی جو تکلیف رکھی ہے وہ بھی برداشت کر رہی ہے، تو تم بھی برداشت کرو، اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی حیض نہیں ہوتا، اس کے جسم میں کوئی حیض نہیں ہوتا، صرف پیشاب والی جگہ سے حیض نکل رہا ہے، بس وہی جگہ ناپاک ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو اس لیے وہ عورت گھر کے کام بھی کر سکتی ہے، گھر کی چیزیں بھی بنا سکتی ہے، پکا بھی سکتی ہے، اس کے ساتھ سویا بھی جا سکتا ہے۔ وہ اتنی کوئی انسانیت سے نکل نہیں جاتی کہ تم اپنے آپ کو فرشتے بنا لو اور اس کو نکال دو، اور پھر اس تکلیف کے دوران اس کو مزید تکلیف نہ دو کہ اس کے ساتھ انٹرکورس کرو، نہ۔ تو یہ مسئلہ ہے جو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ قُلْ هُوَ اذیٰ، کہہ دیجئے وہ اذیت ہے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے باعث اذیت ہے، وہ خود تکلیف میں ہے، اس کو مزید تکلیف نہ دے مرد، یا یہ گندگی ہے، ایک معنی یہ بھی کر لیں، اذیٰ کا مطلب یہ گندگی ہے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ اور مزید اس کی وضاحت یوں کی کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی قریب جانے کا مطلب انٹرکورس نہ کرو، جماع نہ کرو ان سے، مینسز کی حالت میں ان کے قریب نہ جاؤ۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ یطہرن، وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے مینسز آنے ختم ہو جائیں، اور عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مینسز جو ہے نا اس وقت شروع ہوتے ہیں ہر مہینے اور اس وقت ختم ہوتے ہیں، تو جو ہی ختم ہو تو اب وہ یہ مطلب ہے یطہرن، کیونکہ اس کا بلڈ آنا، بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے، اور بلیڈنگ کے بجائے وہاں پر کوئی یلوش کوئی چیز نکلتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
اب مینسز ختم ہو گئے ہیں. پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ، تو تم آؤ ان کے پاس. تو پہلا مطلب یہ کہ ان کی بلیڈنگ رک جائے، ٹھیک ہے، یا طہرنا کا مطلب. اور دوسرا مطلب تطہرنا، کہ وہ بلیڈنگ بھی رکے اور نہا دھو لیں، صاف ستھری ہو جائیں. کیونکہ عورت مینسز میں ناپاک ہو جاتی ہے، اور جب وہی مینسز اس کے ختم ہوں گے تو ختم ہوتے ہی اس کو پر فرض ہے کہ وہ نہا لے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے. ان مینسز کے دنوں میں نماز اس پر معاف ہے، یہ بھی یاد رکھیے. بعض بھائی ہوتے ہیں اپنی بہن کو کہتے تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اب وہ کیا بیچاری بتائے. مسئلہ جب پتہ نہ ہو تو بھائی اپنی دینداری کو، اس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہن پر بڑی سختی کرتے ہیں، تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اب وہ کیا بتائے بیچاری. اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آخر وہ عورت ہے، بچی ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، وہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت پر مینسز کی دنوں میں نماز معاف کر دی ہے. رمضان میں مینسز آئیں تو رمضان کے روزے معاف نہیں کیے، روزے رکھنا منع کیا ہے، بلکہ رمضان کے بعد جب وہ پاک ہوگی تو پھر وہ جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ روزے قضا کرے گی. مگر مینسز میں وہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی، وہ نمازیں معاف ہیں اس کے لیے. یہی وجہ ہے کہ عورت کی یہ چند دن وہ جب نماز نہیں پڑھتی تو اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے. یہ ہے وہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہے کہ عورت کے دین میں کمی آ جاتی ہے. اس کی پریکٹس جو ہے نا دین کی، وہ ہر مہینے 7 دن یا 5 دن وہ عبادت نہ کرے تو وہ کیا ہے، دین میں کمی ہے. عورت کو تو یوں کہا ہے، ہم اس کو تو عورت کو مثال بنا کے پیش کر دیتے ہیں، مگر جو مرد سارا مہینہ ہی نماز نہیں پڑھتے ان میں کس چیز کی کمی آتی ہے پھر؟ وہ بھی تو سوچے نا. تو مردوں کو تو کوئی چھٹی نہیں ہے، چھٹی تو عورتوں کو ملتی ہے. اور مرد کیسے کہہ سکتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا؟ عورت تو کہہ سکتی ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو مرد نہیں کہہ سکتا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں یعنی غسل کر لیں تو فَأْتُوهُنَّ، پھر تم آؤ ان کے پاس. من حیث امرکم اللہ، جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ نے فرمایا اب تم اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہو. آنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے انٹرکورس کر سکتے ہو، اور وہاں کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. تو حکم کہاں سے دیا؟ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے. ویحب المتطہرین، اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. غلطیاں ہوتی ہیں، بار بار انسان توبہ کرے، معافیاں مانگے، اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے. اور جو ناپاک ہوتے ہیں، گندگی سے گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پاک صاف رکھتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی بڑا پسند کرتا ہے. تو طہارت جو ہے ہمارے دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. انسان کا پاک صاف ہونا، مرد کا اور عورت کا، دونوں کا. تو یہ متطہرین میں بہت سی چیزیں ہیں. انسان کے غیر ضروری بال ہیں جسم پہ، خاص طور پر ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے ارد گرد. یہ دانت کا صاف رکھنا، ناخنوں کا صاف رکھنا، مونچھوں کے بال چھوٹے کرنا اور داڑھی رکھنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بال اگر ہیں سر کے تو ان کو ہر وقت صاف کر کے، کنگھی کر کے صاف ستھرا رکھنا. بغلوں کے بال نوچنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو متطہرین میں آتی ہیں کہ اللہ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلے ہیں کہ عورتیں بھی اپنے جسم کو اس طرح پاک صاف رکھیں. اور دونوں جب اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے تو آپ سوچیں نا، کشش ہوگی کہ نہیں میاں بیوی میں؟ ایک صاف ستھرا ہو اور دوسری صاف ستھری نہ ہو، یا صاف ستھرا ہو میاں صاف ستھرا نہ ہو اور میاں بیوی صاف ستھری ہو، تو کیسے لگیں؟ یہ تبھی جا کے محبت بڑھتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں کہ اس کا ذوق کیا ہے اور میرا ذوق کیا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کو طریقے سے سمجھائیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رہنے کا عادی بنائیں. تو یہ جب آپس میں انسانوں کی محبت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ اپنے وجود کو جو ایک امانت کے طور پر میں نے بندہ یا بندی کو دے رکھا ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کر رہا، اس کا پورا خیال کرتا ہے.
اپنی شخصیت کو اچھا بناتا ہے. وہ پاک صاف رہنے کا مطلب یہ بظاہر ٹھیک ٹھاک ہو انسان، یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھے اچھے کپڑے ہر روز پہنے یا اپنے آپ کو خوشبو میں بسا کے رکھے ضرورت سے زیادہ، جو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں. مطلب یہ کہ اپنے وجود کو جتنا بھی صاف کر سکتا ہے وہ تو کرے، اس میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا. نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری یا عورتیں تمہاری، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے. عورت کو کھیتی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. کیسے؟ کھیتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسان کھیتی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کسان کو جب زمین دی جائے تو وہ زمین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین پہ کچھ جھاڑیاں ہوتی ہیں، صفائی کر دیتا ہے، صاف ستھری کرو بھائی اس کو پہلے، ٹھیک ہے نا. پھر صاف ستھرا کر کے اس کے اندر ہل چلا کے، ہل چلانے سے پہلے بھی کچھ جڑی بوٹیاں، سنڈیاں یا اس قسم کی گندگی، وہاں کوئی اور چیزیں جو مزید بیجوں کو نقصان دے سکیں وہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. پھر اس کی ایک حد مقرر کرتا ہے زمین کی کہ یہ راستہ چلنے کا ہے، یہ ڈیرا ہے، یہ جگہ جانوروں کی ہے، یہ جگہ ہے جو کہ میں نے یہاں ہل چلانا ہے اور یہیں اگانا ہے. یہی ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے کسان؟ اپنی کھیتی کو ہل چلا کے زمین کو صاف ستھرا کر کے پھر اس میں بیج ڈالتا ہے. وہ سڑک جو ہے نا، سڑک، اس پہ بیج نہیں ڈالتا کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جگہ نہیں ہے، یہ بیج میں یہاں ڈالوں گا تو ضائع ہو جائے گا، یہاں کچھ نہیں اگے گا. جس زمین کو، جو نرم زمین ہے جس پہ ہل چلایا ہے، وہیں پر ہی فصل اگے گی. تو دوسرا مطلب کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لیے. فأتوا حرثکم، تو آؤ تم اپنی کھیتی کو. یعنی بیج ڈالنا ہے تو کھیتی میں ڈالنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو سیکس کا طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے کہاں کرنا ہے، باقی جتنے بھی طریقے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. بے حیائی، بے شرمی اور واہیات قسم کے، گندے قسم کے طریقے ہیں. یعنی کوئی کسان آپ پوچھ لیں، وہ اپنے بیج کو اٹھا کے یعنی اسی زمین پہ ڈالے گا جہاں اس کو پتہ ہے کہ زمین نرم میں نے کی ہے، جہاں ہل چلایا ہے بیج وہاں میں پھینکوں گا، جہاں ہل نہیں چلایا وہاں میں بیج کیسے پھینک سکتا ہوں؟ تو اس لیے یہ بھی منع ہے کہ عورت کے ساتھ پخانے کی جگہ سے جماع کیا جائے. یہ ظلم ہے، یہ جگہ صحیح نہیں ہے، گندی جگہ ہے، پخانہ نکلتا ہے وہاں سے. کیسا ذوق ہے انسان کا. پھر اسی طرح اورل سیکس ہے، وہ بھی غلط ہے. اس آیت سے ہی بات سمجھ آتی، کراہت آتی ہے، عورتوں کو مجبور کیا جاتا ہے. بڑی غلط باتیں ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے. تو اس لیے فرمایا فأتوا حرثکم، تو آؤ تم اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جیسے تم چاہو. جیسے تم چاہو کا مطلب یہ کہ اسی کھیتی میں آنا ہے، جس طرح تمہارا دل کرتا ہے کرو، جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہو کرو، لیکن آنا اسی جگہ ہے جہاں پر تم نے بیج ڈالنا ہے. اور جب بیج ڈالو تو وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. یہاں یہ سمجھایا ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے انجوائے کرنا ہے، ابھی کیا ضرورت ہے مجھے بچوں کی، بلکہ وقدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے بھی آگے بھیجو. یعنی اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے نیک اولاد دے، تاکہ تم مرو تو تمہاری اولاد کا ایک سلسلہ چلتا رہے. آج کل تو عجیب و غریب کو، جی ابھی تو شادی کی ہے، کیا ضرورت ہے، ابھی بچے نہیں چاہیے، ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں، کیوں بیچ میں ہڈی کو لے آئیں. نعوذ باللہ، ایسی باتیں کی جاتی ہیں. یہ دوسروں کا کلچر ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا کلچر یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ بندہ شادی کرے، اللہ اولاد دے، خوش ہوتا ہے انسان. اور جوانی میں ہی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ یعنی توفیق دے دیتا ہے باپ کو کہ وہ جوانی میں ہی اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر کے باہمت ہو کے تگڑا ہو کے
جب وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے تو بچے بے شک جوان ہو جائیں، باپ پھر بھی تکڑا ہوتا ہے، لیکن باپ جب یوں یوں کرنے لگے بالکل ہی بوڑھا ہو جائے تو بچے جوان ہو تو وہ باپ کی بات نہیں سنتے. اس لیے شادی بھی جلدی کرنی چاہیے. 23 سال 24 سال بڑی اچھی عمر ہے، اس سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ خیال کہ یار سیٹل ہوں گا، کوئی جاب ہو، کوئی پیسے ہوں تب میں شادی کروں نا، نیک خواہش رکھیں، نیک خواہش کہ بیوی ہو نیک ہو. جب بیوی آئے گی نا تو بڑی برکتیں لے کے آئے گی، ورنہ سیٹل ساری زندگی انسان نہیں ہوتا. میں جی پیسے بنا لوں، کچھ تھوڑا سا گھر بنا لوں، کچھ انکم کا ذریعہ ہو، یار یہ میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. حقیقت ہے. آپ بے شک کتنی ہی بہترین ڈگری لے لیں، جاب ملتی ہے نہیں ملتی کوئی پتہ نہیں، اور جب ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے. آپ رہنے والے لاہور کیوں ہوں یا اسلام آباد کیوں ہوں، جاب آپ کو مل جائے کہاں؟ نندی پور میں، تو وہاں جائیں جی آپ. تو کیا زندگی ہے. ڈسٹرب ہوتا ہے نا آدمی. معاملے اس رزق کے معاملے میں اللہ پہ توکل کیجیے. حقیقت ہے اس میں آپ کی قابلیت صلاحیت کچھ نہیں. آپ کسی بھی شے میں ایکسپرٹ ہیں تو انشاءاللہ رزق آپ کے پاس چل کے آئے گا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن قابل بنائیں اپنے آپ کو. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اپنی نفسوں کے لیے آگے بھی بھیجو. یعنی اللہ سے دعا کرو اللہ نیک اولاد بھی دے، تمہارا نشان بن جائے وہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے. یعنی اس معاملے میں جو بیویوں کی تکلیفیں ہم نے بتائی ہیں تمہیں، حیض کے بارے میں کچھ مسائل بتا دی ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا. عورت کو مجبور نہ کرنا کہ وہ مینسز کی تکلیف میں اور اس کو چلو لیٹنا ہے تمہارے ساتھ. اللہ سے ڈرو. منع کیا ایک مسئلے سے تو پھر کیوں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ اور بیوی کمزور ہوتی ہے، وہ مجبور بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ مرد کی میں نے خواہش پوری نہ کی تو مجھے طلاق نہ دے دے، مارے نہ. تو اس لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو کہ انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. مرنا ہے تم نے، آنا ہے اللہ کے پاس، اللہ پھر پوچھ لے گا تمہارے پاس تم سے کہ کیوں یہ زیادتیاں کی ہیں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو، جو ماننے والے ہیں، جو میں نے اللہ فرماتے ہیں مسائل بتائے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو آپ خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ ان سے خوش بھی ہوگا اور ان کو اچھا مقام بھی دے گا اور بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھی کہے گا. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی جاتے جاتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے یہ لفظ فرمایا کہ لوگو نماز، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور ایسی عورتوں کا بھی خیال رکھنا جن کے ہاتھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں. یعنی اللہ نے تمہیں ان کا سرپرست بنا دیا ہے، باپ کی صورت میں، بڑے بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں. تو ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو جو یہ اچھا سلوک کریں گے وبشر، ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے. معاملات کو اللہ بنانا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ انسان اپنی انا کے ساتھ چلے. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے تو یہ شادی بڑی کامیاب ہو سکتی، تعلقات بڑے خوشگوار ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اتنا سیریس بھی ہے کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ. یہ جو بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان پہ اچھی طرح نظر رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے. یعنی انسان بالفرض دو فیملیز ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہوئی تو یہ بندہ جاتا ہے دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک نہیں مانتا تو یہ غصے میں آ کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں اب تمہارے معاملے میں نہیں پڑوں گا. اب بعد میں اس کو سمجھایا جاتا ہے یار تم سمجھدار آدمی ہو، جاؤ ان کو کہتا ہے میں تو قسم اٹھا چکا، اب میں نے تو نہیں جانا. کوئی غصہ آیا قسم اٹھا لی تو اللہ فرماتے ہیں مجھے آڑ مت بناؤ اپنی قسموں کا.
کہ ان تبروا کہ تم کوئی نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور نہ تم کوئی تقوی کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور نہ تم لوگوں کے درمیان کوئی صلح کراؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو غلط قسم ہے۔ تم قسم اٹھا بیٹھو ایک اچھے کام نہ کرنے کی، اور پھر یہ کہتے ہو یہ بڑا اچھا نیک کام ہے، میں نے قسم اٹھا لی۔ اللہ کو کیوں آڑ بنا رہے ہو؟ تم اپنی قسموں پہ غور کرو کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ چکے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا صلح کرانا برا کام ہے؟ یا تقوی اختیار کرنا کوئی برا کام ہے؟ یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنا برا کام ہے؟ اچھے کام ہے۔ اچھے کاموں سے رک جانا اور یہ کہنا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آڑ مت بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے نا، بندہ بعض اوقات ہی قسمیں اٹھا لیتا ہے، جی بس میں نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں کے گھر اب نہیں جاؤں گا، بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، میں نے قسم اٹھائی، میں نے پہلے ان کے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، لیکن یہ منہ کو آتے ہیں مجھے یوں سناتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے آئندہ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا۔ اب بندہ ایسی قسمیں اٹھا بیٹھے تو بہت سی نیکیوں سے خود اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا، یہ کام نہ کرو، آڑ مت بناؤ، اپنی قسموں کو توڑو۔ پھر فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں۔ یہ لغو قسمیں بھی ہوتی ہیں۔ لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے اللہ کی قسم، واللہ واللہ، ایک تکیہ کلام بن جاتا ہے انسان کا۔ تو تکیہ کلام کے طور پر انسان جو قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا تو مواخذہ نہیں کروں گا، میں نہیں پکڑوں گا تمہارا، کوئی سزا نہیں دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ تمہارے ذمہ کوئی کفارہ ہو۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں نے۔ یعنی جو دل کی گہرائی سے، دل سے جو انسان قسم اٹھا لیتا ہے، اس کا اللہ ضرور مواخذہ کرے گا۔ لیکن لغو قسم کی قسم جو انسان بار بار کھاتا ہے تقیہ کلام کے طور پر، اس کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو انٹینشنلی، یعنی دل کے ارادے سے کوئی قسم اٹھا لیتا ہے، اب وہ قسم پوری کرنا یا اس کا کفارہ دینا، وہ مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، حلیم، بہت حلم والا ہے، حوصلے والا ہے۔ اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کا حوصلہ یہ بھی ہے کہ تمہاری جو قسمیں ہیں لغو قسم کی، اس کو تو درگزر کر رہا ہے، لیکن اگر غصہ آئے تو اس کو وہ ایک ایک قسم پہ جس کو تم اللہ کو درمیان میں لے آتے ہو اور اسی کے نام کی قسم کھاتے ہو، وہ تمہارا مواخذہ کرنا چاہے تو بڑا غصہ اس کو آتا ہے، لیکن اس کا حوصلہ ہے۔ اب قسم کی ایک صورت بتائیے، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو الا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ بیوی پر کو غصہ آیا تو قسم اٹھا لی، بیوی پر غصہ آیا قسم اٹھا لی۔ کیا قسم اٹھائی؟ میں 2 مہینے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، جتنی بھی ہے، بہرحال وہ قسم اٹھاتا ہے میں نے اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے ساتھ سونا نہیں ہے، کوئی تعلق قائم نہیں کرنا۔ تو یہ بیوی پر ناراض ہو کے انسان جب قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اس کے قریب نہیں جانا، اس کو کہتے ہیں ایلا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہوتے، انسان کی طبیعت ہوتی ہے، بعض اوقات بیوی سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے بس ٹھیک ہے، رکھنا ہے اس کو، لیکن اس کے قریب نہیں جانا، اس کی میں نے خواہش پوری نہیں کرنی۔ یہ جو قسم ہے، اب اس قسم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ یعنی اگر بندہ 1 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے میں نے اپنی بیوی کے پاس 1 مہینے کے لیے نہیں جانا، تو 1 مہینے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، 2 مہینے کے بعد بھی چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 4 مہینے زیادہ سے زیادہ ہوں گے کہ ایک عورت بغیر خاوند کے رہ سکتی ہے۔ اتنی زیادہ سے زیادہ سزا اگر اس کو دی جا سکتی ہے تو اتنی کافی ہے۔
لیکن 4 مہینے اگر گزر جائیں میاں رجوع نہیں کرتا تو اب اللہ بیچ میں پڑتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کے اندر اندر فَإِن فَاءُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی اپنی قسم توڑ دیں اور اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، اس سے خوش ہو جائیں اور اس کے ساتھ ویسے ہی رہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر 4 مہینے رجوع نہیں کرتا، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، تو دے دیں طلاق، لٹکائیں نہ اس کو کہ وہ بیوی بھی ہو اور نہ بھی ہو، یعنی نہ وہ مطلقہ ہو اور نہ وہ اپنے آپ کو سمجھے میں شادی شدہ ہوں. تو یہ طریقہ غلط ہے. بندے کو واضح ہونا چاہیے. 2-3 مہینے کی ناراضگی ٹھیک ہے، چلو اس کی اجازت اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں، لیکن 4 مہینے بہت زیادہ ہیں. 4 مہینے کے اندر اندر یہ رجوع کر لیں تو ٹھیک ہیں. جو ہی 4 مہینے گزرتے ہیں اور رجوع نہیں کرتے تو پھر 2 طریقے ہوں گے، یا تو خود طلاق دے دیں یا پھر عدالت ان کو طلاق دلوا دے گی، اس کو لٹکا کے نہ رکھیں. یہ بڑا برا سلوک ہے جو ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ کچھ حالات کو جانچا تھا، بھانپا تھا کہ خواتین جو ہیں یہ کتنا عرصہ خاوند کے بغیر رہ سکتی ہیں. تو سروے کرایا. وہ اس طرح تھا کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے نکل کے نا ذرا رات کو باہر بھی نکل جاتے تھے، جہاں لوگ آتے، مسافر آتے، خیموں میں وہ راتیں گزارتے اور دن کو اپنا شہر میں کام کرتے، اور پھر کام کرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد پھر واپس چلے جاتے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہی کے پاس بھی جاتے تھے کہ میں ان کے حالات کا جائزہ تو لوں، یہ کیسے رہ رہے ہیں. تو ایک بار ایسے گزرے، رات کو بالکل خاموشی تھی، تو کسی خیمے کے قریب سے گزرے تو اندر ایک ینگ لڑکی وہ اپنے جذبات کا یوں اظہار کر رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ رات جو ہے نا لمبی ہو گئی ہے، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، لیکن میں جوان لڑکی ہوں، میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں ہے. پھر ساتھ کہتی ہے اللہ کی قسم، اگر مجھے اللہ کی سزا کا ڈر نہ ہوتا تو آج جو میرے اندر جوش ہے تو میں ایسے گناہ کر بیٹھتی کہ اسی چارپائی کی چولیں جو ہیں وہ چرچرا رہی ہوتی ہیں، ہل رہی ہوتی ہیں. اس نے اپنے جذبات کا یوں اظہار کیا. وہ شعر پڑھے اس نے تو سیدنا عمر نے سوچا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا کہہ رہی ہے. خود لفظ سنے، شعر سنے، لیکن بڑے حیران ہوئے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے. تو پتہ کیا، اب جاؤ اس سے ذرا پتہ کرو، خواتین کو بھیجو یہ کون عورت ہے. تو پتہ چلا کسی مجاہد کی بیوی ہے. تو اس کا میاں کہاں ہے؟ اسی جہاد پہ گیا ہوا ہے. رجسٹر منگوایا، کہاں ہے اس کا نام کیا؟ اچھا اس اسٹاپ پہ. کب سے گیا ہوا ہے؟ یہ جی 5-6 مہینے ہو گئے. سیدنا عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اپنی بیگم کو اور 2-4 اور عورتوں کو سروے کرایا کہ جا کے دیکھو ان ینگ لڑکیوں کو جو شادی شدہ ہوتی ہیں، کوئی 10-12 سال تک شادی شدہ ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ حالات کا جائزہ لو کہ یہ اپنے میاں کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ رہ سکتی ہیں. تو انہوں نے سروے کر کے جو رپورٹ دی اس میں یہ لکھا کہ زیادہ سے زیادہ ایک عورت، ایسی ینگ عورت، اپنے میاں کے بغیر 4 مہینے رہ سکتی ہے، بس 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک آرڈیننس فوجیوں کے لیے نافذ کیا کہ ہر مجاہد 4 ماہ کے بعد ضرور چھٹی لے کے گھر واپس آئے. تو یہ ایک ایسا آرڈر تھا جو آج تک اس پہ عمل ہو رہا ہے. ہماری پاک آرمی میں یہی ہے. تو بالکل ایک نیچرل ہے. تو یہ وہ خطرے جو تھے نا، انسان بیوی خاوند کے بغیر رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، اور انسانوں کو خود بھی اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، سروے کرنا چاہیے.
تو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو 4 مہینے چھوڑا جا سکتا ہے، 4 مہینے سے زیادہ نہیں، کہ سال کے لیے 8 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، ہمیشہ کے لیے میں نکل جاؤں جہاد کے لیے یا ان دوسرے کاموں کے لیے، نہ، بلکہ ہر 4 مہینے کے بعد کم از کم چوتھے مہینے میاں واپس ضرور آئے. بے شک کما رہا ہے، کام کر رہا ہے، جو دولت پیسے بن رہے ہیں اس کے، لیکن اپنا تھوڑا سا خرچہ کر کے آ جائے، گھر آئے اور اپنی بیوی کے ساتھ ہفتہ 10 دن رہ کے پھر چلا جائے. ہمارا ٹرینڈ ہی عجیب سا ہے، سال 2 سال باہر رہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. بڑی عجیب تکلیف ہوتی ہے، غربت، مجبوریاں، انکم کی کمی. میں کہتا ہوں بڑے برے حالات ہیں لوگوں کے، اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں آگے خرابی کے، وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے. میاں وہ بھی ماشاءاللہ صحت مند ہے، وہ جہاں رہ رہا ہے وہ وہاں خرابیاں کر رہا ہے، اور بیوی ادھر جہاں رہ رہی ہے وہ الگ خرابیاں کر رہی ہے، اور نام یہ کہ وہ میری بیوی ہے، وہ میرا خاوند ہے. تو اس لیے وہ عورت، کسی عورت کو جو گھر میں موجود ہو، میاں بھی موجود ہو، میاں ناراض ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ بس 4 مہینے اس کے بعد نہیں، پھر یا تو طلاق دے دے یا رجوع کر لے، اس سے زیادہ کوئی اجازت نہیں ہے. فَإِنْ فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، کافی ہے، اتنا 4 مہینے بہت ہوتے ہیں اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے. تو وہ سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ، اس طرح زندگی خراب ہوگی. تو میاں اگر رجوع کر لے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، میاں کو بھی اور عورت کو بھی، غفور رحیم اور رحم کرنے والا بھی ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر میاں واقعی پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا، یا وہ عورت سیدھی نہیں ہوئی، اس کا مزاج ویسا ہی ہے بلکہ اور بگڑ گیا ہے، تو ٹھیک ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کی باتوں کو خوب سنتا بھی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کون زیادتی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. پھر آگے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہوں، یعنی جن کو طلاق انسان دے دیتا ہے. یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح ہوا، میاں اس کے ساتھ رہا، اور بیست میاں بیوی کے وہ رہا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی عورت جو ابھی پریگننٹ نہیں ہے، وہ عورت جس کو کوئی مینسز نہیں آتے، یعنی ایک ایج آ جاتی ہے 40 کے بعد کی، آج کل کی جو خواتین ہیں 40 کے بعد ان کے مینسز رک جاتے ہیں، تو ایسی عورت کو طلاق دی جائے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. اور ایسی عورت جس کا نکاح ہوا ہے اور میاں بیوی ابھی آپس میں نہیں ملے، اور نکاح کے بعد اور ملنے سے پہلے طلاق دے دی ہے، یہ عورت بھی شامل نہیں ہے اس میں. اس میں صرف وہ عورت ہے جس کو رکھا گیا اپنے ساتھ اور اس سے میاں بیوی کا تعلق بھی قائم ہوا، اور پھر اس کے بعد میاں اس کو طلاق دے دیتا ہے. تو یہ طلاق یافتہ عورت جو ہے نا، یہ اب دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ انتظار کریں اپنے آپ کا 3 حیض. قروء قرء کی جمع ہے، قر کہتے ہیں حیض کو بھی، اور قر کہتے ہیں پاکیزگی کو بھی، طہر کو بھی. تو یعنی 3 حیض یا 3 طہر وہ انتظار کریں. کیا مطلب؟ 3 بار ان کو حیض آئے اور پھر اس کے بعد وہ نہا دھو کے شادی کر لیں، اس سے پہلے نہ کریں. طلاق ہو گئی ہے نا، اب اس طلاق کے بعد ان کی عدت جو ہے وہ کیا ہے؟ 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے. یعنی ہر مہینے اس کو جو حیض آتا ہے، طلاق دی ہے مثلا اس نے 1 تاریخ کو، اور عورت کو منسز آنے ہیں 4 تاریخ کو، تو اب یہ طلاق جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. پہلا حیض، پھر دوسرا، پھر تیسرا حیض جو ہی ختم ہوگا تو اب عورت کہیں نکاح کر سکتی ہے، اس کا رشتہ بھیجا جا سکتا ہے یا مانگا جا سکتا ہے اسے، اور پھر اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. لیکن 3 حیض سے پہلے یا 3 طہر بھی یہی ہوتا ہے نا، ایک طہر میں میاں نے طلاق دی،
پھر وہ پاک صاف تھی، پاک صاف رہی، منسز آ گئے، پھر اگلا طہر آیا، اب دوسرا طہر، پھر منسز آیا، پھر تیسرا طہر آیا، تو یہ 3 طہر گزر گئے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو نہیں، ہاں پریگننٹ تو نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اسی دوران شادی کر دی جائے تو نقصان یہ ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو، اور پریگننٹ ہونے کے بعد اس کی شادی ہو تو جو نیا شوہر ہے وہ یہ سمجھے میرا بچہ ہے، جبکہ وہ پچھلے کا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے 3 حیض جو ہے نا عورت کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ اس 3 حیض کے اندر کوئی شادی نہ کرے، اور اس میں جلد بازی بھی نہ کرے کہ مجھے، یعنی اپنی طرف سے جھوٹ بول کے یہ نہ کہے مجھے 2 بار حیض آئے اور وہ کہے جی 3 بار آ چکے ہیں، یا 3 بار آ چکے ہیں وہ کہیں جی نہیں ابھی تو مجھے 2 حیض آئے ہیں۔ تو 3 دفعہ 3 مہینے یعنی 3 مینسز یا 3 طہر اس کے گزر جائیں، اس وقت تک وہ شادی کا انتظار کرے، نئی شادی نہ کرے۔ جب 3 طہر یا 3 حیض گزر جائیں پھر وہ شادی کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور اس عرصے میں نہیں ہے حلال ایسی عورتوں کے لیے کہ ان یکتمنہ، کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ یعنی اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں شادی کی جلدی ہو دوسرے خاوند سے اور وہ پریگننٹ ہو کہ مجھے تو کچھ نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں، جھوٹ بولے مجھے تو مینسز آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کام نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا رکھا ہے اس کو چھپائے نہ۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر ان کا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بچہ کسی کا ہوگا اور نیا خاوند یہ سمجھے گا میرا بچہ ہے، تو بچے کا حسب نسب خراب ہو جائے گا، اور اس کی ساری ذمہ داری اس عورت کے صرف اسی لفظ پہ ہوگی کہ مجھے تو مینسز آتے ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور شوہر ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا۔ یعنی طلاق دی ہے تیسری، یا عورت کو طلاق دی ہے اور پھر اس کے بعد وہ انتظار کر رہی ہے 3 مہینے، اور 3 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ میاں کو بھی ذرا ہوش آ جائے کہ میں جو طلاق دے رہا ہوں میں سوچ لوں میرے بچے ہیں اس عورت سے، یا نہیں ہے تو بہرحال محبت ہے مجھے اس عورت سے، سوچ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو طلاق دینے کے بعد میں دیواروں پہ ٹکرے مارے، پاگل پن کا مظاہرہ کرے۔ تو اس لیے 3 مہینے رکھے ہیں کہ 3 مہینے سوچنے کے لیے بڑے ہوتے ہیں۔ عورت کو کہا تم انتظار کرو، میاں کو کہا کہ تم بھی ذرا سوچ لو۔ پھر اس کے بعد یہی ہے کہ میاں اگر اس عورت کو واپس لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو بعولتہن، وہ میاں زیادہ حقدار ہے، بردہن، ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس میں، بشرطے کہ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، کہ آئندہ غلطیاں نہیں کریں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، اب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اور اصلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پچھلی باتیں بھول جائیں، دفنا دیں ان کو، اس کا تذکرہ بھی بعد میں نہ ہو، اور ایک نئی سٹارٹ ہو لائف۔ تو اگر وہ میاں چاہتا ہے کہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ واقعی ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، غلطیاں کرتے ہیں ہم، اور آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے، تو پھر میاں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، جس کو طلاق وہ دے بیٹھا ہے، اس کو واپس لوٹا جائے عدت کے اندر۔ ٹھیک ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ میاں، یعنی عورت کا بھائی یا اس کا باپ یا اس کا اور کوئی رشتہ دار وہ دباؤ ڈالے، خبردار اگر تم واپس گئی اس کے۔ یہ خبردار کہہ کہ عورت کو تو دبا دیا جاتا ہے، اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، مگر کیا واقعی وہ اس عورت کی وہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں جو ایک خاوند پوری کرتا ہے؟ تو اس لیے بیچ میں لوگ نہ آئیں۔ اگر میاں اس کو لے جانا چاہتا ہے تو جانے دیں، رجوع کرنا چاہتا ہے تو جانے دیں۔ لڑائی ہوئی، جو کچھ ہوا، بے عزتیاں ہوئیں، ایک دوسرے کو توتکار ہوئی، سب کچھ ہوا، بھول جائیں۔ اس چیز کو دیکھیں کہ عورت جا کے آباد ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو طلاق دلوا کے گھر بٹھا دیں اور بعد میں اس کا کوئی رشتہ نہ آئے اور وہ ہر وقت گھر والوں کے لیے یا خود بھی پریشان ہو، گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے ہیں، یہاں بریکٹ میں لکھیں رائٹس،
مثل الذی مانند اس کے جو علیہن ان کے ذمہ ہیں رائٹس، بالمعروف ساتھ معروف طریقے کے، یعنی جس طرح عورت کے لیے کچھ رائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، عورت کے رائٹس کیا ہیں، وہ مرد اس کو دے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کھلانا، اس کو پلانا، اس کو رکھنا، اس کو گھر پرووائڈ کرنا، اس کی ضرورت کی چیزیں دینا، یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کو یہ حقوق دے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے وَلَهُنَّ کا مطلب، اور علیہن کا مطلب ان عورتوں پر بھی کچھ رائٹس ہیں مردوں کے، کہ مرد جب وہ اپنی بیوی کو کہے، جو بھی کہے، عورت اس کا کہنا مانے جائز چیزوں میں، ٹھیک ہے، شوہر کی اطاعت یہ سب سے بڑا رائٹ ہے، سب سے بڑا رائٹ ہے، پھر اسی اطاعت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن معروف طریقہ ہو، بالمعروف، غلط نہ ہو کہ عورت کو کہے دیکھو میں تمہارا خاوند ہوں نا، ہاں میرا کہنا مانو گی، بالکل آپ خاوند ہیں، آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ جو کہیں میں حاضر ہوں، وہ کہے اچھا چلو مجھے سجدہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام چیز ہے، ایسی صورت میں عورت انکار کر سکتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، خاوند ہو تمہارا، میرا کہنا مانو گی، ہاں اچھا ایسا کرو آج تم برقع نہ پہنو، ہم دعوت میں جا رہے ہیں نا، بال کھول لو، جین پہن لو، ہیں ہاف سلیوز کی شرٹ ہو تمہاری، چلو میرے ساتھ، وہ کہے میں پردے دار ہوں، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو، کہ نہیں میں خاوند ہوں تمہارا، نہ، ایسی صورت میں میاں کا کہنا نہ مانے، یعنی گناہ کے کاموں میں بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کا کہنا نہیں مان سکتی، یہ اس کا رائٹ نہیں ہے، ہاں میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں اور گھر کو بنانے کی جو بات ہے، اس میں بیوی جو ہے نا وہ میاں کو رائٹس دے کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا، بس، تو دونوں کو سمجھایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف، معروف طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں، کوئی ایکسپلائٹ نہیں کرنا کہ میں تمہارا میاں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں تم کیوں نہیں کرتی، تم نے خبردار اگر اپنے ماں باپ کے گھر کا نام لیا تم نہیں جا سکتی، یہ معروف طریقہ نہیں ہے، اور وہی وہ کسی باپ کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، اس کا دل کرتا ہے میں اپنے میکے جاؤں، اور میاں کہے نا تم سوال، اس گھر میں تمہارا باپ نہیں آ سکتا، تمہاری ماں نہیں آ سکتی، یہ اس کا رائٹ چھیننا ہے، ہوتا ہے غصہ آتا ہے، لیکن یہ غصہ کیا ہے یار، یہ کون سے ایسے طریقے ہیں جو انسان کا اچھا اخلاق ثابت کرتے ہیں، انسان خود سوچے میں کسی بچی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، کل کو میری بیٹی جب بیاہی جائے اور میرا بڑا دل کرے تڑپوں میں میری بیٹی مجھے ملنے آئے اور اس کا خاوند اس کو روک دے، کیا حال ہوگا اس کا، سوچنا چاہیے ایسی کاموں کے لیے، جو چیز کل کو میرے ساتھ ہو سکتی ہے آج میں کسی کے ساتھ کرتا ہوں تو سوچ لوں، تو اس لیے رائٹس ہر ایک کو دیجیے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، بس ایک درجے کے اعتبار سے مرد جو ہے نا ذرا ابو ہیں، وہ گھر کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ڈی جی ہیں، باس ہیں، وہ گھر کو چلاتے ہیں، وہ کماتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، طاقتور بھی ہیں، مردوں والے وہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے مردوں کے اوپر وہ فیزز نہیں آتی جو عورت پہ آتی ہیں، مردوں کی قوت فیصلہ جو ہے وہ درست ہوتی ہے، عورت بیچاری فیصلے کی قوت نہیں رکھتی، گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو سہارا چاہیے میاں کا، تو اس لیے اس اعتبار سے میاں کو ایک درجہ کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ میاں کو وہ بڑا سمجھے اور اپنے آپ کو چھوٹا نہیں لیکن اتنا ضرور سمجھے کہ بس میاں میرے میاں ہیں، میرے سرتاج ہیں، بس اتنی سی بات ہے، بس اتنا ہو جائے تو گھر بن جائے گا، لیکن اگر میاں اپنی بیوی کو سرتاج مان لے تو گھر چلے گا نہیں، پھر بھی چل جائے گا، اس صورت میں کہ بیوی اگر زیادہ سیانی ہے اور میاں کو زیادہ سمجھ نہیں ہے اور بیوی گھر چلانا جانتی ہے تو کیا ہے، اس میں کوئی معیوب بات ہے، کیا ہوتا ہے اکثر ایسا نہیں ہوتا، میاں ٹھوکر کھا کے آتا ہے
تو بیوی کہتی دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ کام نہ کریں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر ایسے ہوتا ہے. تو یہ ان مسائل میں جہاں اکثر ایسے ہوتا ہے اور بیوی کی بات سمجھ آتی ہے، مرد کہے نہیں جی میں نے بیوی کا کہنا نہیں مانا، تو کرے جا کے، اور جب کر آتا ہے تو پھر معاملہ الٹا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، میاں بیوی اگر اپنے تعلقات کو خوشگوار بنا لیں اور میاں اپنی بیوی کی اس تجویز کو ذرا اہمیت دے دے، تو ایک بیوی کو بھی خوش ہوتی ہے نا، کوئی ناراض تو نہیں ہوتی کہ الحمدللہ میرے میاں بھی میری عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، میں جو مشورے دیتی ہوں مانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر بچ جاتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. یہ اسی کے فیصلے ہیں اور حکمت پر مبنی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. انسان اپنی صلاحیت کو بے شک لگا دے، اس پر عمل کرے گا تو ٹھیک رہے گا، اور اپنی طرف سے کچھ بھی قانون بنائے گا اس کو بعد میں سمجھ آئے گی اس کی بڑی غلطیاں ہیں. اس لیے یہ سب مسائل جو ہیں ان کو اللہ عزیز نے بتائے ہیں اور بڑے حکیم نے بتائے ہیں. انسانوں کے معاملات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. صحیح معنوں میں جو نفسیات ہیں مرد کی عورتوں کی اللہ ہی جانتا ہے. کل کو کیا نتائج نکلتے ہیں بندہ اس پہ عمل کر کے دیکھ لے، وہ حیران کن نتائج نکلتے ہیں، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. یہ فائدے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.